فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات. پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کا آنا قبول فرمائے. بی بی کے در پہ آئیں، اللہ بامراد فرمائے انشاءاللہ. محرم الحرام کی آج 7 تاریخ، سورج طلوع ہو چکا. کل رات عمر سعد ملعون یزید کے لشکر میں فیصلہ ہوا تھا 7 محرم کی صبح سے پانی کی بندش ہوگی. اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کسی طرح پریشرائز کیا جائے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں. 7 محرم کے دن کے کسی پہر تک کل کے پانی کا ذخیرہ تھا، یہ ذخیرہ آج ختم ہوا. 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم کو تیسرا دن ہوتا ہے، 10 محرم کو چوتھا دن. ہمیں بھی اندازہ ہے گرمی ہو، تپش ہو، ہوا میں گرم لو ہو، ڈرائی موسم ہو، پانی یعنی کچھ اور پیو نہ پیو، پانی ضرور پیو. اصحاب مظلوم مولا حسین، بہت سارے اصحاب ایسے تھے جن کے سکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی، ہاٹ پڑ چکے تھے. کل غالباً میں نے بتایا تھا، کل جناب علی اصغر کا تذکرہ تھا نا، کل بتایا تھا ایک تلوار کا وزن کتنا ہوتا ہے. زرہ لوہے کا ہے، لوہا گرمی کھینچتا ہے. کلا لوہے کا گرمی کھینچتا ہے. تلوار 10 سے 15 کلو وزن ہے اس میں. ہر چیز اینڈ پہ تھی لیکن ارادے کمال تھے. تمام اصحاب زیارت عاشورہ ہم پڑھتے ہیں نا، زیارت عاشورہ کے مطابق تمام اصحاب جب جنگ لڑنے گئے ابتدائی لمحوں میں کوئی نہیں گرا، کوئی نہیں گرا. آپ کے خیال میں ہر شہید کتنی دیر لڑتا رہا ہوگا؟ کتنی دیر لڑا ہوگا؟ کتنی دیر؟ 30 سے 35 منٹ. ٹائم کیلکولیشن کی وجہ سے صلوات پڑھتے ہیں. اصحاب کس نہج تک گئے؟ جسے تلوار لگتی نا بیٹا، ظاہر سی بات ہے جب ہم ماریں گے وہ بھی مار ہی رہے نا، وہ کون سے کھڑے، وہ بھی لڑ رہے، ہم بھی. تلوار لگی، خون بہہ گیا، دوسرا ضرب لگتا ہے، پھر خون بہتا ہے. جب تک اصحاب کے بارے میں خون کا آخری قطرہ نہیں، رگوں میں خون خشک ہو گیا تھا، کچھ بچا ہی نہیں تھا جو گرے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے. اللہ جانے امام حسین نے ان کو شب عاشور کیا بتایا تھا کہ ان کے ارادے نہیں گر رہے تھے. جسم میں سکت تمام، یہ جسم ہے نا، جسم گرا، ارادے تب بھی بلند. اور شب عاشور بہت ساری روایتوں کے مطابق امام نے دیا بجھا دیا. دیا بجھانے سے پہلے تقریر کی یا نہیں؟ تقریر بہت سخت تقریر تھی، بہت سخت. یہ تقریر اس لیول کی تھی جس سے جانا ہے وہ آرام سے نکل جاتا.
میں راضی ہوں، جنت ملے گی، میرا نانا بھی راضی ہے، تم سب کا شکریہ یہاں تک آئے، تم سب کا شکریہ، تم نے 3 دن پیاس برداشت کیا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے، تمہاری فیملی ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہارا پیچھے گھر ہے، جاؤ، میں راضی ہوں، کسی کو زبردستی نہیں روکا، میں راضی ہوں، جس سے جانا جائے، میں یعنی میرا نانا بھی راضی ہے، جنت بھی پکی ہے تمہارے یہاں آنے تک۔ اس قدر وہ تقریر ہے، یعنی اگر ہم جیسا کوئی جانا چاہے نا، اس کو سب کچھ مل رہا تھا، جنت بھی مل رہی تھی، انبیاء بھی راضی، پنجتن بھی راضی، اگر تمہیں جانے کے لیے کچھ چاہیے پیسہ وہ بھی دوں گا۔ اس نازک موڑ میں مولا عباس نے ہمیں بچا لیا، مولا عباس کا احسان ہے ہم پہ، بچا لیا۔ پہلی تقریر امام دیا بجانے کے بعد حضرت عباس نے کی، کیا جملہ کہا، کہاں جائیں آپ کے بغیر، دنیا کے کس کونے میں جائیں آپ کے بغیر، آپ کی والدہ کو کیا بتائیں، اکیلے چھوڑ کے آئے۔ مولا عباس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے تقریر کی، حبیب ابن مظاہر کے بعد مسلم ابن اوس جانے، دیا جلا دیا، کوئی نہیں کیا۔ مولا نے دوبارہ بیعت لی کہ دوبارہ بیعت کرو، دوبارہ بیعت کے بعد اب تقریر کا انداز ہی بدل گیا، دیا بجانے سے پہلے انداز ہی ہو رہے، دیا جلانے کے بعد دوبارہ کہ یہ جو کل ہم شہید ہوں گے، جانتے ہو انبیاء تمہیں دیکھنے آئیں گے، گراؤنڈ میں ادھر میدان میں ادھر یزیدی ہے، ادھر انبیاء دیکھنے آئیں گے، فرشتے رش کریں گے، میرے نانا تمہیں دعوت دے رہے ہوں گے، میرے والد آئے ہوں گے، میری والدہ آئی ہوں گی، اور یہ لہو جو گرے گا رائے گا نہیں جائے گا۔ یعنی دیا جلانے کے بعد بہت دیر تک گفتگو 12ویں امام کے بارے میں ہوئی، وہ آئیں گے، وہ ایک ایک خون کا بدلہ لیں گے، اور اصحاب کے اندر ایک اس قدر خوشی تھی، خوشی ولولہ، کہ پوری رات لوگ عبادت میں ضرور روئے اصحاب، لیکن اصحاب کے خیموں سے مسکرانے کی ہنسنے کی آوازیں آئی تھی، ایک دوسرے سے کہے تھے میں ایسا لڑوں گا رسول اللہ مجھے یوں داد دے، میں یوں لڑوں گا، دیکھنا مولا علی کا شیر ہے، میرا شیر، کچھ تو کر گئی یہ بات، کچھ تو کر گئے، 72 کی کائنات کو ملا گئے، ہائے قربان جاؤں مولا، ایسے امتحان بھی اللہ نیکوں سے ہی لیتا ہے، اور اللہ کرے ہم بھی تو ظاہر سی بات ہے مولا کے ماننے والے، ہماری زندگی میں بھی امتحانات ہوں گے، یوں ایک پل میں یہاں بھی ادھر گے، یہاں ادھر، پروردگار جب اس طرح کے نازک مرحلے کا امتحان آئے، بیوی ہمیں بچا لے، مولا عباس ہمیں بچا لے، مولا عباس سے ہماری خاص الفت ہے، خاص محبت ہے، جوانوں، ماما، نانو، دادو، روز 2 رکعت نماز مولا عباس کی طرف سے مولا حسین کو دیا کرے، مولا عباس کے پاس جو کچھ ہے نا امام حسین کے لیے، مولا عباس کے لیے جو کچھ ہے نا میرے مولا کے لیے، مولا عباس کی طرف سے امام حسین کو 2 رکعت نماز کا دیا، بھلے بیٹھ کے پڑھے، نہیں مشکل لگتا ہے، چلو زیارت عاشورہ، ایک مرتبہ زیارت عاشورہ مولا عباس کی طرف سے ان کی نیابت میں کن کو ہدیہ کرے، مولا حسین کو، مولا عباس کی نظروں میں آ جاتے پھر یہ ہمارا ہے، یہ روز مجھے آقا سے ملواتے، روز میری طرف سے تحفہ بھیجتی، یہ زیارت عاشورہ یا 2 رکعت نماز صبح کی طرح جو سادہ نماز، ان میں سے جو مرضی کر لے، پڑھ کے مولا عباس سے دعا کرے، مولا میری زندگی میں، میری نسلوں کی زندگی میں اگر باریک نازک موڑ آئے، ادھر آپ نے سب کو بچا لیا تھا نا، ہمیں بھی بچا لے، ہمیں بچا لے۔ دیا بجانے کی بعد سب سے پہلے تقریر مولا عباس کی تھی، ایسی تقریر تھی، اگر ایسا نہیں تھا کسی کے دل میں ہوتا نا کیا کرنا ہے، مولا عباس نے سب کو سمیٹ لیا،
بولا ہمارے اولاد، ہماری قیامت تک آنے والی نسل سب نے امتحان دینا ہے. امتحان دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ. ایسا سخت مرحلہ آئے جہاں یوں ہو جائے. مولا بس آپ نے بچا لینا ہے. یہ 2 رکعت نماز یا یہ ذات عاشورہ میں روز آپ کی طرف سے پڑھوں گی. اگر کسی دن بھول گئی اگلے دن پڑھوں گی. مولا آپ نے بس میں رہوں نہ رہوں میری نسلوں کو قیامت تک آپ نے بچانا. یہ در کرم ہے، یہ در سخا ہے. شاید ہم نے کیا کر کے بھول جائیں، یہ در نہیں بھولتا، نہیں بھولتا. آپ کے دادوں نانوں کی کوئی نیکی تھی جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. ہمارے بزرگوں کی پتہ نہیں کون سی دعا تھی، اس دعا کے صدقے سے ہم ہدایت کے راستے میں ہیں، ہم فرش ازا میں ہیں، اور دن میں نہ جانے کتنی مجلسیں آپ سننے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مولا غازی کے سائے میں رکھے انشاءاللہ. کل کوئی آیت تو نہیں دے گی تھی؟ سورہ توبہ آیت نمبر 14. سورہ بنی اسرائیل ہم کر چکے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 5 کر چکے ہیں نا. ایک مختصر سی کیلکولیشن تو آگے بڑھتے ہیں. سب آپ پڑھتے ہیں محمد یہ ذہن میں رکھیے گا بیٹا. امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی، بتایا تھا نا. کتنے کاموں کے لیے؟ 4. ان میں سے ایک کام قرآن کی تلاوت. امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے 9 کے نیزہ کیا پڑھا؟ قرآن کی تلاوت کی نا. قرآن کی تلاوت کر کے میں میسج کیا دیا؟ قرآن سے جڑے رہو، کیونکہ اہل بیت قرآن سے جدا، قرآن بھی اہل بیت سے جدا. قرآن سے جڑے رہو، اہل بیت سے جڑے رہو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ادھر ادھر نہیں کر سکتی. قیامت کے دن قرآن بھی شفیع ہے، اہل بیت بھی کیا کرتے ہیں؟ شکایت. قیامت کے دن اہل بیت بھی شکایت کریں گے، قرآن بھی شکایت کرے گا. قیامت کے دن قرآن بولے گا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائے گا. اے اللہ قرآن، اے اللہ ان لوگوں نے مجھے محجور سائٹ پہ لگا دیا تھا، مجھ سے پوچھتے بھی نہیں تھے، مجھے پڑھتے بھی نہیں تھے، مجھے دیکھتے بھی نہیں تھے. اگر قرآن شکایت لگا دے اہل بیت شفاعت کریں گے؟ بولے یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جڑا حتی یرد الی الحوض. یہ دنیا میں بھی جدا نہیں، قیامت میں بھی یہ جدا نہیں ہے. قیامت کے صحرائے محشر میں بھی یہ اکٹھے ہیں. یہ کب ایک دوسرے سے الگ ہو کے نبی کریم کے بارگاہ میں پہنچیں گے؟ یرد الی الحوض، حوض کوثر. حوض کوثر جنت میں یا ادھر ہے؟ وہاں تک یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں جدا. بس اگر مجلس میں آپ سے میں کوئی آیت پڑھ کے آئے، میں سمجھتی ہوں جب آیت ہم گھر جا کے قرآن کھولتے ہیں، کسی ایک آیت کی ہم یہاں تفسیر کر کے ان آیتوں میں ہمیں کربلا سمجھ آ رہی ہے، انہی آیتوں میں ہمیں معصوم کی عظمت سمجھ آ رہی ہے، انہی آیتوں میں ہمیں ہمارے زمانے کے حالات سمجھ آ رہی ہے، اور انہی آیتوں کے عکس یہی مومنین. ان آیتوں میں جن مومنوں کا ذکر کیا ہو گیا ہو وہ یہی ہو جو فرش عذاب میں ہو. میرے خیال میں امام حسین راضی ہوتے ہوں گے کہ مجلس حسین میں قرآن کا بھی ذکر. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 کر چکے تھے. انہو کان وعدا مفعولا. اللہ کہتا ہے یہ وعدہ ہو کر رہے گا، یہ وعدہ ہو کر رہے گا، یہ وعدہ ہو کے رہے گا. اسحاب نے پوچھا یہ وعدہ کون پورا کرے گا؟ 3 مرتبہ کیا فرمایا؟ ہم اہل. کل آپ سے کہا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 پڑھ کے آئیے. پڑھ چکے ہیں؟ پڑھا ہی پڑھا. مزہ آیا؟ کچھ سمجھ بھی آئی؟ کچھ سمجھ بھی آئی؟ تفسیر ہاں کسی دور میں سورہ توبہ کی تو یقیناً کی ہوگی. قرآن تھا، ہے یا ہوگا؟ ہر زمانے میں قرآن ماضی کی باتیں کرتا ہے یا ابھی کی؟
کی بات. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر کوئی جملہ کہا وہ آج کے دور میں بھی اور اگلے دور میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب ادھر سے چند جملے ادھر سے فرش امام 7 محرم الحرام. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے 2 جملے ضروری ہیں. اس زمانے کو کہتے ہیں آخر الزمانہ. کون سا زمانہ؟ اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ آخر الزمانہ. ہمارے نبی کریم کی زبان مبارک سے آخر الزمانہ کے بارے میں بہت روایت ہے. آخر الزمانہ کیا مطلب؟ زمانہ ختم ہو رہا ہے، قیامت آ رہی ہے؟ نہیں. آخر الزمانہ اس دور کو کہتے ہیں جس میں امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری دنیا ظلم سے بھر جائے اور کسی کو کوئی امید کا سہارا نظر. اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ آخر الزمانہ. جس دور میں ہم رہتے ہیں ہم ہر طرف سے سنتے ہیں آخر الزمانہ. کیوں؟ جو روایتوں میں توریت، زبور، انجیل، قرآن میں روایتوں میں جس آخر الزمانہ کا بتایا گیا تھا یہ نشانیاں ہوں گی، وہ سب اس دور میں پوری ہو چکی. تمام احادیث روایات کو ہم اکٹھا کریں 1200 بڑی نشانیاں بنتی ہیں جو امام کے آنے سے پہلے دنیا کو گھیر لیں. ان 1200 نشانیوں میں 1200 ان میں سے 1195 پلس نشانیاں پوری ہو چکی. بس گنتی کی شمار رہتی. اب کیا ہوگا مولا اس زمانے میں؟ کیا ہوگا؟ کیا ہونا ہے آخر زمانہ میں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے آخر زمانہ میں اللہ کہتا ہے میں نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں وارننگ دی تھی. پر والا کہتا ہے ان کی کتاب کون سی ہے؟ توریت میں. میں نے ان کو وارننگ دی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ تم زمین پر 2 مرتبہ فساد کرو گے. کیا کرو گے؟ فساد. اور جب دوسری فساد ہوگی تم پوری دنیا میں بہت اوپر مرتبے تک جا چکے ہوگے. مرتبہ مراد مقام نہیں، پوری دنیا کو تم نے کنٹرول. تمہاری حکومت بہت دور دور تک جائے گی. جب ایسا وقت آئے گا میرے دلیر بندے، جنگجو بندے تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں قتل کریں گے. یعنی میرے بندوں کے ہاتھوں تم کیا ہو گئے؟ ہم آج دیکھتے ہیں آیات کے مطابق اگر اللہ نے ان کو ان کی کتابوں میں بتایا تھا تو ہمیں بھی ہماری کتاب میں بتایا. تو ٹینشن نہ لو، میں نے ان کو بتا دیا. تو میں بتا رہا ہوں کبھی میں بتا چکا ہوں ان کی کتاب میں. وہ تمہاری کتاب نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، اپنی تو پڑھتے ہیں. ان میں نے بتا دیا تھا تم زمین پر 2 مرتبہ کیا کرو گے؟ فساد. اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے والے میرے نیک بندے ہوں گے. اب سمجھ آئے گی یہ والی آیت. لیکن وہ تو قرآن بھی خانواں بتاتی ہے کہ وہ تو ہم سے زیادہ وہ ماننے کے لیے نہیں پڑھتے نا، وہ اپنے لیے سلوشن نکالنے کے لیے پڑھتے کہ اگر ان کے خدا نے یہ کہا ہے تو ان کو بتایا ہوگا حل یہ ہے، اس حل کو ہم دے دیں. ان کے اللہ نے اگر ان کو بتایا تو ان کو حل بھی تو دیا ہوگا. اس حل کو ہم کیا کریں؟ روکیں تاکہ یہ لوگ آگے. قاتلوہم، توجہ، قتل کرو انہیں. یعذبہم اللہ، اللہ ان پہ کیا ڈالے گا؟ دوبارہ بولے، عذاب. ہر نبی کا معجزہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتا. کل بات ہوئی تھی نا حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا آپ کیا ہوئی؟ یا رسول اللہ آپ کو کیا معجزہ ملا؟ اور اس قرآن ہے الحمدللہ غلاف اہل بیت پردے ہے، اس وقت وجود ظاہری ہے. اللہ جب پردے میں امام ہو، ایک امام پردے میں اور قرآن غلاف میں، دونوں ہی پردے میں، دونوں پردے میں. نہ کوئی ان کی طرف جاتا ہے نا بولے، نہ ان سے ہدایت لیتا ہے نہ ان کے راستے میں. غلط ہے کہ دونوں الحمدللہ غلاف میں، پردے میں. ایسے حالات میں لب کہاں جائے؟
1190 سالوں سے ماشاءاللہ دونوں مظلوم ہیں. آپ کہیں گے نہیں قرآن ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, نالج کے لیے, سمجھنے کے لیے, حالات کو پرکھنے کے لیے کون پڑھتا ہے؟ میں یہ پڑھوں اور مجھے حالات سمجھ آئے, میں تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے مجھے حالات سمجھ آئے اور سولوشن. ثواب ہے, مردے کے لیے پڑھو, زندہ کے لیے پڑھو, گھٹنے میں درد ہو تو یہ پڑھو, شوگر ہو تو یہ پڑھو, بلڈ پریشر تو یہ پڑھ کے پھون دو. چلو اتنا ہی ہم نے کیا, اس سے میں سمجھوں کیا چل رہا ہے دنیا میں. بولے اس کی طرف کبھی رجحان بھی, اگر مجلس میں کوئی ایک آیت پڑھ کے آئے, کچھ لوگ کہیں گے روز ایک آیت دے دیتی ہے نا. ظاہر بات یہی ہوتا ہے, مجلس پڑھ دینا بس ہم رونے آئے ہیں. خیر ہو, امام حسین اس لیے کربلا نہیں آئے تھے ہم روئے, سیدھا سیدھا کہنے میں دین بچانے آئے, دین بچانے ہیں. میں کسی کو رلانے ہی نہیں آئے, دین بچانے. ہاں میری شہادت کا کرب درد اتنا ہے پتھر بھی روتا ہے. یہ درد کہیں بھی سنو روتے ہیں, رونا فطری ہے, فطری. ایک دن نبی کریم مسجد آئے, سفر سے واپس آئے تھے. جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ حسین یوں مارا جائے گا. سفر سے آئے, گھر جا کے امام حسین کا ہاتھ پکڑا, امام حسن کا ہاتھ پکڑا, آئے مسجد میں. خود منبر کی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے, ادھر مولا حسن ادھر مولا حسین. مجمع تھا مسجد میں, کھچا کھچ سب کو بتایا میرا حسین ہی مارا جائے گا. لوگ داڑھی مار کے روئے, اتنا روئے لوگ, ہائے یہ ہوگا. امام حسین وسط عمر میں 3 سال, 3.5. جب لوگ زور زور سے روئے, رسول اللہ نے فرمایا تم رو رہے ہو نا, لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. رو رہے ہو, مدد لا تنصرون, اور زیادہ روئے. کسی نے اٹھ کے نہیں کہا میں ہوں. یہ روایت ہم ڈر کے مارے نہیں سناتے آپ کو. کہ میرا یہ حسین مارا دے گا, سب کیا کر رہے تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم رو گے ضرور, لیکن اس کی مدد. یہ سن کے اور روئے. جب بہت روئے نا, بڑی قبولیت کی مجلس تھی, بڑی قبولیت. کتنے لوگ اٹھے مدد کرنے. امام آئے تھے دین بچانے, دین کی مدد کرنے. ہر کوئی اپنے حصے کے مطابق دین کی. غم امام حسین ایسا غم ہے, یہی غم نا یہ رلاتا ہے. انا فی قتل حسین ابن علی حرارت فی قلوب المؤمنین. حرارت یہ اللہ نے ہماری گھٹی میں رکھی ہے, یہ حرارت ہے. امام حسین کربلا دین بچانے آئے تھے. ایسے ہی ہر نبی کا معجزہ, اللہ آپ یا رسول آپ کا معجزہ. ایک قرآن غلاف میں ایمان پڑھتے ہیں, قاتلوہم, کیا کرو, کیا کرو, یعذبہم اللہ, اللہ ان پر کیا دے گا, اللہ ان پر, دوبارہ بولے کیا دے گا. جب ہم کہتے ہیں اللہ عذاب دے گا, آپ کے ذہن میں کس کس طرح کے عذاب ہے. مثلا کیا عذاب ہے, زلزلہ, آندھی, طوفان, پتھر کا عذاب ہے نا, زمین کا پھٹنا ہے نا, یہ عذاب. تمام نبیوں کے دور میں ہم نے ایسا عذاب دیکھا. اللہ کہتا ہے قاتلوہم, قتل کرو انہیں, یعذبہم اللہ, اللہ ان ملعونوں پہ کیا ڈالے گا, کیا ڈالے گا, یعذبہم اللہ. عذاب کون ڈال رہے ہیں, بولے کون, اللہ. کس طرح کا عذاب ہوگا, بِأَيْدِيكُمْ, تمہارے ہاتھوں سے. بِأَيْدِيكُمْ, وہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے. نہ میں پتھر پھینکوں گا, نہ زلزلہ آئے گا, نہ طوفان. تمہارے ہاتھوں کو میں اپنا عذاب بنا کر ان کے سر پہ برساؤں. یہ تمہارے کون ہے, وہ میں نے تمہارے. تم
تمہارے ہاتھوں سے میں ان پر کیا ڈالوں گا. اور وہ عذاب اللہ نہیں کہتا تم نے ڈالا, کیا کہتا ہے؟ یعنی تمہارے ہاتھ اس وقت کس کے ہاتھ بنے ہوئے؟ آیت ہے نا, کہیں اور سے تو نہیں لائی, سامنے رکھی پڑھ. قاتلوہم, مارو انہیں. یعذبہم اللہ, اللہ ان پر کیا ڈالے گا؟ بِأَيْدِيكُمْ, تمہارے ہاتھ اللہ کے عذاب بن کے ان پہ گریں گے. وَيُخْزِهِمْ, صدقی اللہ, یخزم, اللہ انہیں زمین پر ذلیل و رسوا کرے گا. اللہ انہیں زمین پر کیا کرے گا؟ کس کے ہاتھوں؟ اللہ ان پہ عذاب ڈالے گا. کن کے ہاتھوں؟ یہ تمہارے کون ہے؟ او مومنو, وہ 14 کے ماننے والوں, وہ ارادے پہ ڈٹنے والوں, وہ ثابت قدم رہنے والوں, ایک جنگجو جو اللہ کے راہ میں اپنا نذرانہ دے کے دشمن کو ٹکانے لگانے والوں. کہیں اور سے تو نہیں لائی نا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ, یہ نہ بتاتا انہیں ذلیل کروں گا. بتایا. آج بولیے وہی یہودی جن کو اللہ نے کتابوں میں بتایا تھا تم پوری دنیا میں حکومت کرو گے, آج ان کی حالت کیا ہے؟ ہو رہے یا نہیں؟ اتنا ذلیل ہو رہے, کسی ملک میں بھی ان کو آنے کی اجازت. وہ ادھر ادھر جانا چاہتے لوگ, ادھر ان کو ہمارے ملک آنے مت. خانم, یہ جو آتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل کی حکومت ہوگی پہلی اسرائیل کی, تو وہ ویسے آپ کے خیال میں ظاہری نہیں تھی, لیکن ویسے تو ایک منٹ, حکومت سے مراد اس وقت تمام حکومتیں ان کے چنگل میں, بینک ان کے ہاتھوں میں, سسٹم ان کے ہاتھوں میں, ٹیکنالوجی بولے ان کے ہاتھوں میں, کھاد اناج بولے, دنیا کی اکانومی بولے, وہ جسے چاہے حکمران بناتے ہیں, وہ جسے نہ چاہے. پوری دنیا کا سسٹم بیٹھے کونے میں, پورا سسٹم وہ چلا رہے یا نہیں. ایجوکیشن سسٹم بولے, یہ والا سسٹم, ٹیکنالوجی, سارا برینڈ کی ایک تباہی ڈال دی. آج سے 20 سال پہلے برینڈ نام کا کوئی لعنت تھی نہیں. اب برینڈ کر کے برینڈ ہی ایک سسٹم بنا کے امیروں کے پیسے نوچنا. ٹھیک ہے, اب ہم بیچارے نہ بھی چاہتے ہوئے برینڈ کے چکر میں مارے جاتے ہیں, اور اس قدر ہمارے رگوں میں ڈال دیا کوئی چیز کون سا ہے, بتانا پڑتا ہے کون سا. ٹھیک ہے, اب میں ضرورت کے مطابق کون سا موبائل رکھتی ہوں وہ اور ہے, لیکن سٹیٹس کے مطابق مجھے بولے رکھنا پڑتا ہے نا. اگر آپ کے ینگ بچے جو بزنس وغیرہ کرتے کہتے گاڑی اچھی ہو, واچ اچھی ہو, موبائل ہو, تو امپریس ہوتے. بولے کس کے ہاتھ میں؟ بولے علوان کبیرہ, پوری دنیا میں تم یوں پنجے گاڑ کے بیٹھے. کل کراچی میں حالات خراب ہوئے, ٹھیک ہے, ہمارے کچھ نوجوان بچوں کو لے کر گئے. کس بات پہ کہ تم نے امریکن پرچم کیوں نیچے رکھا ہے؟ کسی کو کیسے پتا چلا کہ سزا خانے میں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے آرڈر تھا؟ کہیں سے تو آرڈر آیا ہوگا, اور بچے بیچارے لے کے گئے بچوں کو جیل میں. زمانہ تبھی باہر آئے, جیل کے سامنے کھڑے ہو کے مرتباد امریکہ, مرتباد اسرائیل. وہیں پہ امریکہ اسرائیل کا جھنڈا جلا کے کہا ہون دسو. اور یہ صرف اور صرف علی کا شیعہ ہی کر سکتا ہے. یخزہم, یہ تمہارے ہاتھوں ذلیل ہوں گے. کل جن نوجوانوں نے پرچم جلا کے ان کو کیا کیا, بولے یہ پوری دنیا میں مارے پھر رہے ہیں یا نہیں. بولے اب کوئی یورپ میں ایون یہودی کو کہتے بچوں کا قاتل. اب اس کے بارے میں کہ بریک فیل ہوئی, پتہ جو بھی ہوا, عزاخانے میں کافی لوگ زخمی بھی ہوئے. یہ دہشت گردی تھی. اس کا مطلب ہے اللہ ان ملعونوں کو کہتا ہے میں عذاب ڈالوں گا, لیکن عذاب جو میں ڈال رہا ہوں اب نہ عصائے موسیٰ ہے, نہ کشتی نوح ہے, بولے نہ وہ آگ ہے. اب مومنوں تمہیں جو بالا دے دیا
तुम्हें जो 14 दे दिया, तुम्हें जो कुरान दे दिया, जो इनके रास्ते पे चला उनका हाथ खुदा का हाथ बन गया। जी सलामत आयत है ना, अल्लाह क्या कहते हैं, करूंगा या कर रहा हूं? फेल क्या है? कर रहा हूं, तुम्हारे हाथों से इन्हें जलील करवाऊंगा। सदके जाऊं किसके हाथों से? जो 14 और कुरान को समझ के उनके नक्शे कदम पे। अगली आयत, अगला लफ्ज बड़ा अजीब है, वयंसुरुकुम अलैहिम। अल्लाह का लहजा भी देखिए, वयंसुरुकुम अलैहिम, मैं उन पर तुम लोगों की मदद करूंगा, यानी उनको दबाने में, मारने में तुम्हारी क्या करूंगा? अटेंशन फ्री में हूँ पीछे। कल याद है मूसा से कहा था जाओ, फिर कहा आओ मैं हूँ। तुम मारो मैं मदद करूंगा। यंसुरुकुम, मैं खुदा तुम मोमिनों की मदद करूंगा। इसका मतलब है मोमिन अगर डट जाता है, उसे यकीन है कोई मददगार। अगर अल्लाह अल्लाह सदके जाऊं, वयश्फे सुदूरा कौमिल मोमिनीन, तुम्हारे हाथों जब मैं उन्हें मारूंगा, उन पे अजाब और उन्हें जलील करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, इसके नतीजे में यश्फी, शिफा मिलेगी, ठंड मिलेगी, सुकून मिलेगा, सुदूर सीने किसके? कौम मोमिनीन। मारोगे तुम, चस आएगी मोमिनों को, मोमिनों के दिल को ठंडक मिलेगी तुम्हारे कामों की वजह से। कौम मोमिनीन, जिधर जिधर मोमिन है ना, मारोगे तुम ए मेरे बंदो, मोमिनीन के दिल को क्या मिलेगी? ये आयत थी, है या होगा? इस आयत को, ये आयत हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है? ये आयत हो रहा है। 3 साल पढ़ते तो हम ढूंढते तारीख में कब ऐसे। इस वक्त क्या है? हो रहा है। यही यहूदी और इन्हें मारने वाले अल्लाह के नेक बंदे, और अल्लाह माशाल्लाह उनकी मदद भी, और पूरी दुनिया में खबर भी, खबर फैलते ही मोमिन के दिल, जो गैर मोमिन है वही हरमल लेके आग के ऊपर डालो तो क्या होता है? कुर्बान जाऊं अल्लाह, अल्लाह था नहीं, कुरान था नहीं, अल्लाह ने वादा किया तुम डटे रहो, मैं तुम्हारी मदद, और अल्लाह की मदद को हमने अपनी आंखों से, बने इन मलऊनों को ख्वार होते हुए हमने अपनी आंखों से, और मोमिनीन के चेहरों का सरूर और दिल का सुकून भी हमने अपनी आंखों से। ये सब कुछ कब होगा? इंशाअल्लाह ज़हूर से पहले। इसका मतलब है हम ज़हूर के बहुत इमाम मासूम से सवाल होगा। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, ठीक? अल्लाह को किसी काम में कोई जल्दी है ना, ये ना इंसान का नाजूला, इंसान की तो जल्दी जल्दी अलग किधर जल्दी। इन्नमा नुमली लियज़दादु, हमने इनकी रस्सी छोड़ करने, ये जैसा दुनिया में ना इनको रहने दे, ये रहेंगे तो सब जल्दी होगा। पता क्या, ये चले गए, एक नया आया, हम बड़ी उम्मीद बांध देंगे, 20 साल पता चले बाद पता चल गई ये भी कम वक्त था, और 20 साल आपका जाया हुआ। समझिए, जो है उन्हें करने दे, क्योंकि ये इस दुनिया में बरमला खुल गए हैं ना। कोई नया आएगा, हम कहेंगे ये अच्छा होगा,
پھر اس کی برائی نکلتے 10 سال گزر گئے. 10 سال کیوں ضائع کرنا ہے؟ اللہ کو اپنا کام کرنا بولے. اللہ کو مشورہ نہیں دے. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اللہ محمد و آل محمد کے اولین آخرین دشمن پہ بدترین عذاب نازل فرما. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جینے سے ان کے اندر سکون ہے؟ کل کی جو خبریں چلی ہیں، میں نے بھی اسٹیٹس بھی ڈالا ہے، ضرور دیکھیں. کل کی جو خبریں چلی ہیں، آنکھیں دیکھیں خوف زدہ ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں خوف رکھا ہے. صرف اگر ایمان والی وفد بغیر ملے چلے گئے، ان کی آنکھیں تو دیکھیں. اللہ نے ان کو ان کے چہرے میں ہی نحوست رکھا ہوا ہے. نحوست رکھا ہوا ہے. اللہ نے ان کے چہرے میں خوف، اور ایمان والے چہرے مطمئن، لہجہ مطمئن، انداز مطمئن. مر گئے تو مولا کے پاس چلے گئے، بچ گئے تو 12ویں قلم اٹھا لیا. کسی صورت ہم گھاٹے میں، کسی صورت بھی ہم گھاٹے میں نہیں ہے. اللہ نے یہودیوں کی کمزوری لیک کر دی. سویٹ اللہ کہا سورہ جمعہ پڑھو. ہاں پڑھو پڑھو. کیوں پڑھیں؟ اس میں لیک کیا ہے میں نے. یہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں. یہ مرنے سے کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے، مرنے سے. اور ان کی پوری دنیا یہی ہے. اور ان کا عقیدہ ہے ہم مر بھی گئے، اللہ ہم اتنے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ. بدبخت قرآن اللہ کہتا ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا یہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے. اللہ نے کوئی عذاب نہیں کرنا. اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے ان کا کرنا کیا. میں نے ادھر بھی مارنا ہے، ادھر بھی مارنا ہے. یہ موت سے ڈرتے ہیں. ان کی پوری دنیا یہی ہے. امام خمینی کا جملہ ہے انقلاب کے شروع میں، تب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور یہودی کس بلا کا نام ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زائنسٹ کیا ہے. امام خمینی کے تاریخی جملہ یہودیوں سے کہا تھا تم ہمارے عقیدے کو مت چھیڑو ورنہ ہم تمہاری دنیا برباد کر دیں گے. 40 سال کے بعد ہم نے ان کی دنیا ہم نے ان کی دنیا کیا کر دی؟ ہمارے عقیدے کو مت چھیڑو ورنہ ہم تمہاری، تم ہماری آخرت مت چھیڑو ورنہ ہم تمہاری دنیا، تم بہت کر لو گے، بوم گرا دو گے، مار دو گے، شہادت ہمارا ورثہ ہے. ہمارا شہید، ہمیں تو کربلا نے بتا دیا شہید کا لہو زمین پہ گرنے سے پہلے مومنوں کے رگوں میں دوڑتا ہے. ہم مرتے کب ہیں؟ ہمارا خون کبھی رائے گا؟ اگر مرنے والے ہوتے، دبنے والے ہوتے، کربلا میں تو بدن کی پہچان بھی نہیں تھی، نہ سر نہ لباس، کسی جسم کی پہچان تھی. بولے آج وہی کربلا زندہ ہے، وہی ذکر زندہ ہے. یہاں تک کہ کس کی قبر کہاں ہے یہ بھی زندہ ہے. ایک جنازے کی پہچان 2 چیزوں سے ہوتی ہے، لباس اور سر. جب یہ دونوں نہ ہو تو پہچان کہاں سے؟ پوری کربلا میں جا کے ڈھونڈو حضرت علی اصغر کی قبر کہاں ہے، پوری کربلا میں نہیں ملتا آپ کو. آپ کہیں گے مولا نے تدفین کی تھی. علی اصغر امام حسین کے سینے پر. یہاں تک ہمارا لہو ضائع. زیادہ ڈرا دو گے نا، ہم مر کے بھی ختم نہیں ہوتے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر، کل انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 24-25. ہمارے پاس 2 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے نا، 8 اور 9. انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اور 26، 24، 25، 26 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 پڑھ کے آئے. انشاءاللہ یہ 2 جلدی سے انہیں سمیٹ کے دیکھیں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. کم از کم اگر ان حالات میں ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑی تھی نا، اس کا مطلب ہے ہمارا شمار کس میں؟ یشفا صدور قوم. ٹھنڈ پڑ گئی تھی، اسرائیل کو لگی ٹھنڈ پڑی، چس آئی تو اللہ کہتا ہے تو نے مارا نہیں نا، اللہ ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے مارنے میں، کوئی بات نہیں، چس آئی. ہاں پھر مومن اللہ نا اللہ ہے، اللہ ہے. ان عزاداری، ان مجالس، اس ذکر، اس فرش کا جتنا اللہ سے شکر ادا کرو.
इस ज़िक्र ने हमें मिटने नहीं दिया। और जब हम फर्श बिछाते हैं ना, हम बिछाते कब हैं? जब तक नजर करम ना। आयतुल्लाह बेइज्जत का एक बहुत तारीखी सा जुमला है। कहते अक्सर तुम लोग बैठे होते हैं कहीं जिसमें किसी जगह एकदम तुम्हारे दिल में जोर से आता है, जोर से, एक मिनट इसमें भी कर लो, एक मिनट इसमें भी कर लो, एक मिनट। कहते सब तुम्हारे कान में कोई कह रहा होता है तुम भी फर्श बिछा। वरना इस महंगाई में, इन हालात में फैमिली की दावत मुश्किल है। सीधी सी बात है। फैमिली वाले बुला कहे ना हम सब ने आना है, हमारा पूरा महीने का बजट हिल जाता है भाई। कहाँ अनगिनत लोगों को बुलाऊं और बेहतरीन दो, बेहतरीन इंतजाम करो। ये हम नहीं कर रहे होते, कोई कर रहा होता है, कोई दे रहा होता है। और आज तक कोई मजलिसें करके गरीब नहीं, मौला पे खर्च करके कोई गरीब नहीं। अगर वक्ती तौर पे कर्जा भी लेना पड़ा ना, पता नहीं उसे कितना गुनाह करके दे दिया। घर छोटा था, तड़पते थे, अल्लाह ने बड़ा दे दिया। अहले बैत का काम करके ना बेटा, अहले बैत किसी का एहसान अपने पर रहने नहीं देते। इतना देते, इतना नवाजते कि अगला कहने के मौला में इस काबिल ही कर दो। इन आज़ादारियों के, इन मजालिस की जो नस्ल दर नस्ल चल रही है, अल्लाह इसको कायम रखे, इसका शुक्रिया अदा करें। कितने घर ऐसे होते हैं जहाँ मर्द हजरात तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से कहते हैं अभी नहीं, बाद में। ये खातून करबला का रास्ता, करबला की माओं से पता नहीं हमें अल्लाह ने कितनी एनर्जी दी है। अपने घर के मर्दों को मना के करके उनसे काम नहीं करवाते, सारा हम कर लेंगे, बस इजाज़त है। ये ज़िक्र, ये फर्ज, ये सिलसिला। आज जिस मजलूम का जिक्र है, बहुत मजलूम। आपको पता है यतीम किसे कहते हैं? यतीम वो होता है जिसके सर से बाप का साया उठ जाए। आज जिस मजलूम का जिक्र है वो 3 बरस के थे, यतीम हो गए। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से मौला हुसैन, मौला अब्बास ने इन्हें यतीमी का एहसास होने नहीं दिया, एहसास होने नहीं दिया। एक मर्तबा ये शहजादा मैं यतीम हूँ कह के नहीं ये एहसास होने दिया। इस नौजवान ने अपनी बहुत कम सिनी में 3 साल की उम्र में देखा था मेरे वालिद को जहर कैसे मिला। इस नौजवान ने 3 बरस की उम्र में अपने बाबा के जिगर के टुकड़े दश्त में देखा। इस मासूम नौजवान ने अपने आबाई शहर मदीना में अपने वालिद का जनाजा जाके, एक दफ़ा जनाजा घर से जाता है ना, वापस नहीं आता, वापस नहीं आता। इस नौजवान ने देखा था मेरे वालिद का जनाजा वापस घर आया। जब घर आया तो तीरों से भरा हुआ था, आबाई वतन में, अपने शहर में। ये नौजवान ये सब कुछ देख के बड़े हुए। 13 साल उम्र है। 13 साल की उम्र के बच्चे जिस्मानी तौर पे भी बालिग भी नहीं कहलाते। शरीयत में बच्चा 15 साल की उम्र में बालिग होता है। लेकिन तारीख करबला का रुख ही बदल दिया इस मासूम ने, इश्क का जाविया ही बदल दिया। इस नौजवान से इमाम हुसैन ने शबे आशूर 2 चीज़ों का सवाल किया था, एक शुजाअत और एक गैरत। गैरत, अगर नौजवान लड़कों में गैरत परखना है, 12 साल के बाद इनके अंदर गैरत बहुत बड़ी रखे, और दुआ करो बेटों में ये हमेशा कायम रहे। इमाम हुसैन ने दोनों आपके सामने रखा। शब आशूर दिया जलाया, दिया बुझाया,
پھر دیا جلانے کے بعد تمام شہداء کو ان کی شہادت کی کیفیت بتا دی. خیمے میں سب کٹھے تھے، اصحاب انصار بنی ہاشم. ادباً بزرگ آگے تھے کیونکہ جناب قاسم عمر میں سب سے کم تھے، سب سے پیچھے، ادباً پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں بڑوں کے سامنے نہ بیٹھوں. امام حسین نے سب کو شہادت کی خبر دی، آپ یوں شہید ہوں گے، آپ یوں آپ یوں. یہ نوجوان کیونکہ باقیوں سے چھوٹے تھے، پیچھے تھے، دکھ نہیں رہے، بار بار اٹھتے میرے بارے میں بھی کچھ بتائے نا، میں بھی ہوں. امام حسین نے حضرت قاسم کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. یہ نوجوان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پیچھے سے آوازیں، میں بھی تو ہوں، میں بھی آیا ہوں، دیا بجھا دی، میں بھی بیٹھا ہوں. کیا میری مقدر میں یہ سعادت نہیں ہے؟ امام بتا سکتے تھے نہیں تو شہید ہوگا، بتا سکتے تھے، نہیں بتایا. کہا ادھر آ میرے پاس. وہ پیچھے سے ادھر آئے، گلے لگا کے دو سوال ہمارے لیے پوچھا، ان کے لیے نہیں. میرے نوجوان بتا، کیف عندک الموت؟ میرا بیٹا تیرے ذہن میں موت کیا ہے؟ موت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مرنا، شہید ہونا کیا ہے؟ فوراً بنا سوچے، احلام اصل شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اپنے امام پہ قربان ہونا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. بتا دیا شجاعت حسنی یہ ہے. شجاعت اسے کہتے ہیں، احلام اصل شہد سے زیادہ میٹھا. سینے سے لگا کے اگلا سوال بھی ہمارے لیے تھا. قاسم تو ہے میرا بیٹا، تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہو. یہ کیوں بتا رہے؟ جو یہ جملہ کہا، جناب قاسم سینے امام حسین سے پیچھے رہے، فوراً پوچھا، مولا آقا کیا یہ ملعون خیموں تک آئیں گے؟ یہ خیموں تک آئیں گے کیا؟ خیموں میں نبی زادیاں ہیں، معصوم کی بیٹیاں ہیں. علی اصغر تو میدان میں نہیں جا سکتا نا، تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ اندر تک آئیں گے. بتا دیا غیرت قاسم میں کیا ہے. مولا نے فرمایا، قاسم خیمے جلا دیے جائیں گے، نبی زادیوں کے سروں سے چادریں قربان جاؤں. پوری رات جناب قاسم کبھی ماں کے خیمے میں، کبھی پھوپھیوں کے خیمے میں، کبھی بہنوں کے خیمے میں ایک جملہ کہتے تھے، کل ایسا لڑوں گا کسی میں جرأت نہ ہو کوئی نبی زادیوں کے خیموں کے قریب. حاضرکم اللہ، قربان جاؤں مولا، قربان جاؤں آقا. یہی وجہ تھی جب یہ ملعون خیموں کے قریب آ رہے تھے نا، بیویاں بلا رہی تھی، قاسم، علی اکبر، عباس، اجرکم اللہ، قربان جاؤں جناب قاسم. جناب قاسم کی مجلس میں آئے ہو نا، اس شہزادے کے دل کی ارمان ایک ہی چیز ہے، ایک، مولا حسین کے راستے میں جان قربان کر دوں اور نبی زادیوں کی چادریں بچانے کے اسباب. کوئی اور ارمان اس نوجوان کے دل میں ہے ہی نہیں. جہاں نبی زادیوں کی چادروں کی بات ہو، جہاں حسین مظلوم کی تنہائی کی بات ہو، کسی اور چیز کے ارمان تو ذہن میں آتا بھی نہیں ہے. وہ قاسم ابن الحسن ہے. ظہر عاشور جناب قاسم روایتوں میں 2 مرتبہ اجازت لینے آئے. دونوں مرتبہ مولا نے کہا بھی رک جا، تو میرا بھائی کا نشانی ہے، رک جا. تیسری مرتبہ جناب ام فروہ فرماتی ہے، میرا قاسم یتیموں کی طرح رویا ہے. یتیم کیسے روتے؟ پہلی مرتبہ یتیم کی طرح رویا. یتیم گھٹنے پہ بازو پہ ٹکرے مار کے رو رہے. ماں نے پوچھا، بیٹا آج تک تو ایسا رویا نہیں، کیوں رو رہا ہے؟ امو اجازت نہیں دے رہے، امو کہہ رہے ہیں ابھی رک جائیے. ماں نے بازو سے تعویذ کھولا. تیرے بابا نے کہا تھا جب میرا بیٹا یتیموں کی طرح روئے تب یہ تعویذ کھولیے. تعویذ کھولا، اس میں تحریر ہے. کیا لکھا ہے؟ من الحسنی الی الحسین المظلوم الاتشا. حسن کی طرف سے اکیلا حسین، تنہا حسین،
प्यासा हुसैन, मजलूम हुसैन के नाम, हुसैन जिस समय ये खता पढ़ रहे होंगे, अब करबला में होंगे, अकेले होंगे, मेरी तरफ से मेरा कासिम कबूल कीजिए। मौला हुसैन की बारगाह में ये तहरीर आई। मौला ने इस तहरीर को आंखों पे मल के मदीने का रुख किया। और मेरा भाई हसन, तू आज के दिन के लिए मेरा इंतजाम कर गया। मौला कासिम का हाथ पकड़ के खेमे से बाहर आया। जरा कबीर अल्लाह, मसाइब यहाँ से शुरू होते हैं। आपकी तरबियत ही फर्श अज़ा में हुई है। कोई कह देना नौजवान, आपका गिरिया रुकता नहीं है। कोई कह देना हाय हसन मुश्तबा का जनाजा, आपके आंसू रुकते नहीं हैं। ये मसाइब यहाँ से शुरू होते हैं। जनाबे कासिम के बराबर न कोई ज़रा है, न कोई कुल्ला है। अल्लाह, माँ से कहा मैं फरमाया सफेद रंग का कपड़ा देना। कपड़े को दरमियान से फाड़ा, जब गर्दन पे पहनाया ऐसे लगा जैसे नौजवान कफन पहन कर खड़ा है। अम्मा सर पे बांधा, चौधरी का चांद लग रहा था। बोला हुसैन ने जल्दी अम्मा खोल के आधा अम्मा सर पे आधा चेहरे पे बांध दिया। उम्मे फरवा ने पूछा, मौला आपने मेरे बेटे के चेहरे पे निकाब बांध दिया, वजह पूछ सकती हूँ? उम्मे फरवा देखा नहीं चौधरी का चांद लग रहा है, तेरे लाल को नजर ना लग जाए। दूसरी वजह क्या है? उम्मे फरवा कहीं वो बच्चा समझ के ना मारे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सवाल किया, जा मेरा कासिम बता तेरे रगों में किसका लहू है। कासिम चंद कदम आगे बढ़े, माँ ने दिल थाम लिया। कल मौला हुसैन ने रात में फरमाया था, कासिम सब शहीद होंगे, लेकिन तू शहीद से शहादत से पहले बहुत सख्त आजमाइश से गुजरेगा। माँ ने दिल थाम लिया, अल्लाह जाने मेरे कासिम किस आजमाइश से गुजरेंगे। मौला कासिम मैदान में आए रजस पढ़ते हुए, जो नहीं जानता सुन लो, मेरे रगों में हैदर करार का लहू है। मुझे जब मेरे अम्मू अब्बास ने सिखाया है, मेरा बाबा हसन, मेरा अम्मू हुसैन, मैं अपने अम्मू के साथ दीन बचाने आया हूँ। जंग लड़ते लड़ते एक मर्तबा शिमर कहता है, इनके रगों में हैदर करार का लहू है, हमला करो अल्लाह। चारों तरफ से घोड़े दौड़ने लगे। घोड़ों ने जब जनाबे कासिम को घेरा, आवाज आई या उम्मा। मौला हुसैन मैदान में आए, क्या देखा? घोड़े दौड़ रहे हैं। जब घोड़े हजूम में दौड़ते हैं, मट्टी उड़ती है, मट्टी उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तारीख में लिखा है, कुछ घोड़े दाएं से बाएं जा रहे हैं, कुछ बाएं से दाएं जा रहे हैं। घोड़ों के टापों के नीचे एक आवाज है, अम्मू बचा लीजिए, अम्मू बचा लीजिए। अजर कबीर अल्लाह, मौला हुसैन आए, जब घोड़े हटे, खाके करबला रुकी, क्या देखा? जीता जीता कासिम पामाल। करबला में दो जनाजे पामाल हुए, एक करीब हुसैन, एक जनाबे कासिम। अजर कबीर अल्लाह, जब मौला करीब आए, क्या देखा? अजर कबीर अल्लाह, अजर कबीर अल्लाह, ये जुमले अदा से सुनिएगा। तारीख के अल्फाज हैं, कासिम के बदन पामाल है। पामाल किसे कहते हैं? मौला फरमाते, दाएं की पसलियां बाएं थी, बाएं की पसलियां दाएं। अल्लाह होश हुसैन में आखिरी हिचकी, अल्लाह जाने मजलूम पे क्या गुजरी। जनाजा कैसे उठाए? पामाल जनाजा, अब आपको जमीन पे बिछाया। हुसैन ने बदन के आज़ा इकट्ठे किए, अल्लाह आबा को कंधे पे रखे। जब खेमे के करीब आए, उम्मे फरमा का एक सवाल था, मौला क्या मेरा बेटा नहीं आया? मौला आप जनाजे यूं हाथ में उठा के लाते थे। जब आबा जमीन पे रखी, उम्मे फरमा जरा खोलिए। खोला तो क्या देखा? नौजवान के बदन के आज़ा बिखरे हुए। उम्मे फरमा ने एक जुमला कहा, हाय एक दिन मैंने हसन के जिगर के टुकड़े देखे, आज हसन के लखते जिगर के टुकड़े।
القوم الكافرين ألا لعنة الله على القوم الغاصبين ألا لعنة الله على القوم الكافرين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم پروردگارہ جوانوں کی خیر فرما پروردگارہ نوجوانوں کی خیر فرما ہمارے جوانوں کو نوجوانوں کو امام وقت کے نمبرداروں میں شامل فرما اچانک کے حادثے سے محفوظ فرما پروردگارہ نوجوانوں کی زبان سے اخلاق سے والدین کو سربلندی عطا فرما پروردگارہ کسی ماں باپ کو اولاد کے نہ مرنے کے نہ اخلاق کے دکھ نہ دینا پروردگارہ جو وطن سے دور ہے سلامت فرما خوشیوں میں ملنا نصیب فرما جناب قاسم کے صدقے یا اللہ ہمارے جوانوں کو ہر شر سے محفوظ فرما شجاعت اور غیرت نصیب فرما ان کی گھٹی میں ان کی مقدر میں یہ دو صفات بلندیوں تک عطا فرما پروردگارہ کربلا کے راستے آسان فرما اربعین پہ جانا نصیب فرما یا اللہ دشمنان اسلام آل سعود آل یہود کا خاتمہ فرما بدترین عذاب ان پہ نازل فرما ان یہودیوں کو ان ملعونوں کو مومنین کے ہاتھوں ذلیل و رسوا فرما ان کی تباہی علی کے چاہنے والے مولا علی کے شیعوں کے ہاتھوں ان کی تباہی ان کی مقدر میں لکھ دے پروردگارہ جن مومنین کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے ان مومنین میں ہمیں شامل فرما پروردگارہ ہماری دعائیں قبول فرما اس گھر میں مومنین کے گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرما مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ ظالموں کو نیست و نابود فرما بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کے مرحومین اس گھر کے مرحومین آنے والے پڑھنے والے سننے والے ہم سب کے مرحومین کو مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگارہ پورے عشرے میں ایک مجلس مولا حسن کی بارگاہ میں پرسا ہوتا ہے یا اللہ آج ہم سب کا نام زوار حسن لکھ دے ہمارا پرسا جنت البقیع سے قبول فرما پروردگارہ جنت البقیع کو آزاد کر کے آباد کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے پروردگارہ ہمارے ذکر کو قبول فرما ہمارا آنا بیٹھنا پرسا دینا فرض بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں دنیا و آخرت میں ایک پل امام حسین سے جدا نہ کرنا پروردگارہ یہ ذکر ہمارے نسلوں میں نصیب فرما آمین یا رب العالمین